السلام علیکم۔ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ حکومت کے ساتھ الجھ پڑے ہیں اور اپنے جو بیانات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب، سخت اور مزاحیہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ملین مارچ میں مولانا نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ یہ کوئی حکمران نہیں ہے، یہ جو اپنے آپ کو حکمران سمجھ رہے ہیں یہ بالکل حکمران نہیں ہے، حکمران تو وہ ہوتا ہے جو اوریجنل ووٹوں سے جیت کے آتا ہے، تو یہ تو اوریجنل ووٹوں سے جیت کے ہی نہیں آئے۔ جو اوریجنل ووٹوں سے جیت کے آتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا مجمع، جیسا کہ میں نے مجمع اکٹھا کیا ہے، مولانا کہتے ہیں اتنا مجمع تو وہ کہیں اکٹھا کر ہی نہیں سکتے۔ تو مولانا نے بڑے واعظ و نصیحت کے ساتھ بڑے جو ہے نا حکومت کو بار بار تنبیہ کی۔ ایک اور جگہ پر مولانا بڑے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ کسی اینکر نے کہا کہ جو ہے نا پیپل پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کرپشن کے خلاف، تو مولانا نے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج نہیں ہے کرپشن کے خلاف، اس چیز کا احتجاج ہے کہ آپ نے تو ہمارا ریکارڈ ہی توڑ دیا کرپشن۔ تو یہ والی صورتحال جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہی ہے۔ مولانا بہت ساری چیزوں سے حکومت سے خفا ہیں اور لگتا ہے کہ اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کم عمری شادی کا جو کیس ہے اس پر بھی مولانا نے بڑے سخت موقف کا اظہار کیا اور کہا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اور اگر بنایا جائے گا تو پھر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی اسلام کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی سچے مسلمان کی بات آتی ہے تو مولانا سیاست کو چھوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح بالکل کیا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ بجٹ کے بارے میں بھی مولانا نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنواؤں گا جو ہے نا ان کی تنبیہ کی کہ زرداری صاحب خفا تھے، شہباز شریف صاحب تھے کہ آپ نے بجٹ بنایا اور ہمیں پوچھا تھا کہ نہیں، ہمارا خیال نہیں رکھا، تو یہ غلط بات ہے، ہم آپ کے ساتھ حکومت میں تھے۔ تو یہ سوال کیا زرداری صاحب نے شہباز شریف کے ساتھ، تو شہباز شریف نے صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ مجھ سے کون سا پوچھا گیا کہ بجٹ میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو بات وہی آ گئی کہ یہ بجٹ کس نے بنایا، کیسے بنایا، ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوامی بجٹ تھا یا یہ IMF کا بجٹ تھا یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ تھا، واللہ عالم۔ بہرحال میں مولانا کی چند باتیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ لے کے آپ کو سناؤں گا، آپ سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی کہ مولانا کس طریقے کے ساتھ اگلے کو جو ہے نا بات پہنچاتے ہیں کہ اگلے کو غصہ بھی نہ آئے اور اس کو اصل بات جو ہے وہ بھی اس کے کانوں میں چلی جائے۔ تو آپ پہلے مولانا کی یہ سارے کلپ سنیں، میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لے کے ان کو ریکارڈ کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے۔ وہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا، اس نے لطیفہ سنایا کہ زرداری صاحب ناراض ہو گئے اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ میں ناراض ہوں، آپ نے بجٹ تیار کیا ہمیں پوچھا تک نہیں۔ بیٹھے آپس میں، بھائی جان آپ کیوں ناراض ہیں؟ جی آپ عجیب لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں اور آپ بجٹ بنا رہے ہیں اور ہمیں پوچھتے تک نہیں ہو۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کس نے پوچھا ہے؟ وہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا، اس نے لطیفہ سنایا کہ زرداری صاحب ناراض ہو گئے اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ میں ناراض ہوں، آپ نے بجٹ تیار کیا۔ تو آپ نے مولانا کی گفتگو سنی اور آپ کو امید ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا تاکہ آپ تک اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔
फीमेल के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, बुलूगत है, बुलूगत। तो वो बुलूगत 12 साल में आती है, 10 साल में आती है, 13 साल में आती है, 14 साल में आती है, 15 साल में आती है। और अगर कमसीने में उनके वालिदैन निकाह कर दें तो फिर उसको खियार बुलूग हासिल है। बालिग होने के बाद उसको इख्तियार होगा कि वो उस निकाह को कबूल करता है या नहीं करता। काबुल और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तक काबुल अफगानिस्तान की बात है हजरत, ये मसनूई किस्म की एक जैसे तंग नजरी के नतीजे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें दोनों तरफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि जहाँ जिम्मेदार रियासतों को बहुत बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है, हम वो नहीं कर पा सके, जबकि इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें, इसकी बुनियादें हमने रख दी थीं और तमाम शोबों में बाहमी ताउन के रास्तों पे इत्तेफाक कर लिया था हमने। उसकी पैरवी क्यों नहीं की जा सकी और क्यों हमने उन कामयाबियों को कामयाब नताइज तक नहीं पहुंचाया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सवालात हैं।